جب اراکین سینٹ منتخب کیے جا رہے تھے، ہمارے کے پی کے میں 3 صوبائی اسمبلی کے ارکان ہیں، اور ان کے لیے جماعت اسلامی پاکستان مرکز نے یہ طے کیا کہ ہم جنرل نشست پہ بھی اپنا نمائندہ کھڑا کریں گے، ہم ٹیکنوکریٹ پہ بھی کھڑا کریں گے، اور ہم خواتین پر بھی اپنا نمائندہ کھڑا کریں گے۔ پھر دیگر پارٹیوں سے بات کریں گے، کچھ ووٹ ہمارے ہیں ہم ان کو دیں گے، کچھ ووٹ ان کے ہیں تو وہ ہم لیں گے۔ اس کے اوپر کے پی کے میں جنرل نشست پر مولانا عطاء الرحمن صاحب، ٹیکنوکریٹ نشست پر ڈاکٹر اقبال خلیل صاحب، اور خاتون کی نشست پر ہم نے اپنی امیدوار کھڑی کی۔ امیدواروں کے کھڑے ہونے کے بعد کے پی اسمبلی سے 2 ٹیکنوکریٹ منتخب ہونے تھے اور 2 خواتین منتخب ہونی تھی۔ جو نمبر گیم تھا اس میں خاتون کا منتخب ہونا بہت مشکل یا تقریباً ناممکن تھا۔ ہمارے دوستوں نے جب دیگر پارٹیوں سے بات کی تو جے یو آئی سے بات ہوئی، اے این پی سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم پوری اپوزیشن کا مل کر ایک اتحاد بناتے ہیں، اور پھر اے این پی اور جے یو آئی نے مل کر پوری پی ڈی ایم یعنی پوری اپوزیشن کو ایک اتحاد کی صورت میں جمع کر لیا، اور وہاں یہ فیصلہ ہوا کہ جماعت اسلامی کے جنرل اور جماعت اسلامی کے ٹیکنوکریٹ کو اپوزیشن ووٹ نہیں دے گی، لیکن جماعت اسلامی کی خاتون کو اپوزیشن ووٹ دے گی۔ ہمارے ووٹ تو کے پی اسمبلی میں 3 ہیں، لیکن ہماری خاتون کو 36 ووٹ پڑے۔ اس میں پی ڈی ایم نے اپنے وعدے کے مطابق، جے یو آئی نے ہمیں ووٹ دیا، اے این پی نے ہمیں ووٹ دیا، پیپلز پارٹی نے ہمیں ووٹ دیا، لیکن کے پی کے اندر مسلم لیگ نون نے ہمیں ووٹ نہیں دیا، وعدہ کرنے کے باوجود۔ اچھا، اب سلسلہ آگے بڑھا، سینیٹرز منتخب ہوئے۔ قومی اسمبلی کے اندر جماعت اسلامی نے یہ طے کیا تھا کہ وہ غیر جانبدار رہے گی، اور غیر جانبدار ہونے کی وجہ سے نہ ہم نے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیا اور نہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کو ووٹ دیا۔ یوسف رضا گیلانی وہاں سے منتخب ہو گئے۔ اب اس کے بعد فیصلہ ہونا تھا کہ سینٹ کا چیئرمین کس کو بننا ہے، تو یوسف رضا گیلانی اور موجودہ چیئرمین یہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ اس موقع پر جماعت اسلامی نے پھر یہ طے کیا کہ ہم نہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے، نہ یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیں گے، ہم غیر جانبدار رہیں گے۔ پی ٹی آئی کے نمائندے سینٹ کے چیئرمین منتخب ہو گئے۔ اب اپوزیشن لیڈر، اچھا میں اس میں ایک بات بتا دوں، جنگ اخبار کے اندر بڑی خبر لگی کہ جماعت اسلامی یوسف رضا گیلانی کی تجویز کنندہ ہوگی، تو اپوزیشن لیڈر کا انتخاب کسی اس طرح کے ووٹ سے نہیں ہوتا، کوئی ووٹ نہیں ڈالا جاتا، نہ کوئی فارم جمع ہوتا ہے اس طریقے سے کہ یہ تجویز کنندہ ہے، یہ 2 تائید کنندہ ہیں، اور بلکہ وہاں پر بھی جو آدمی ہو وہ ایک درجے میں اپنی اکثریت ثابت کرتا ہے کہ یہ اپوزیشن جو ہے یہ اعتماد ہمارا اس کو حاصل ہے۔ اس موقع پر
پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین بلاول زرداری صاحب سورت تشریف لائے اور منصوبہ کے اندر ایک ایجنڈا ہمارا ہے کہ پاکستان کے اندر انتخابات کی اصلاح ہونی چاہیے. اس پر جماعت اسلامی کام کر رہی ہے اور اس کی خواہش یہ بھی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اس کے اندر مل کر بیٹھیں اور ہمارے جو انتخابی نظام کے فلاز ہیں ان کو دور کیا جائے. تو خیر ہم نے اپنی بات کی، انہوں نے وہاں پر ہم سے درخواست کی کہ یوسف رضا گیلانی کو آپ سپورٹ کریں بحیثیت اپوزیشن لیڈر. مرکز میں مشاورت ہوئی، سینیٹر مشتاق بھی اس کے اندر شریک تھے. ہمارے پاس 2-3 راستے تھے. ایک راستہ یہ تھا کہ مسلم لیگ نون کے مصدق ملک صاحب کو ہم سپورٹ کرتے تھے. ایک راستہ یہ تھا کہ یوسف رضا گیلانی کو سپورٹ کر دیتے. اور تیسرا راستہ یہ تھا کہ پھر ایک بار غیر جانبدار ہم رہے. دوستوں کا خیال یہ تھا کہ اس موقع پر ہمیں اس عمل سے الگ تھلگ نہیں رہنا چاہیے، غیر جانبدار نہیں رہنا چاہیے. ہمارے پاس 2 صورتیں بنتی ہیں کہ یا تو اپوزیشن یکجا ہو جائے، کسی طریقے سے کسی ایک کے اوپر متفق ہو جائے، اور کوئی دوسری صورت نہیں ہوتی تو پھر جو زیادہ ووٹ لیتا ہوا نظر آتا ہو اس طرف ہم اپنا جھکاؤ رکھیں. تو جو بلاول زرداری صاحب نے بھی یہاں پر نمبر گیم جس کا اعلان انہوں نے اندر کی نشست میں تو کیا تھا، مسلم لیگ نون اور مصدق ملک صاحب یا ان کی پارٹی نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا. وہ کسی درجے میں بات چیت کرنے کو بھی تیار نہیں تھے. اور یہ ریکارڈ بھی ان کا ہمارے سامنے تھا کہ کے پی کے اندر ان کے لوگوں نے وعدہ کرنے کے باوجود ہمیں ووٹ نہیں دیا. ہمیں ووٹ دیا پیپلز پارٹی نے، اے این پی نے، جے یو آئی نے، اور بھی شیرپاؤ گروپ جتنا بھی موجود ہے اس نے بھی ہمیں ووٹ دیا. تو ہمارے دوستوں کی یہ رائے بنی کہ جو خود گفتگو بھی نہیں کر رہا، جو آپ کو اس درجے میں اہمیت دینے کے لیے بھی تیار نہیں کہ آپ کے پاس آ جائے، آپ سے ملنے چلے. میاں نواز شریف نہیں آ سکتے، چلیں بی بی مریم نواز نہیں آ سکتی، تو کوئی احسن اقبال اور اس طرح کے لوگوں کو کا ہی ایک وفد بھیج دیتے کہ بھئی آپ کا ووٹ ہے تو ہم ووٹ مانگنے کے لیے آئے ہیں. دوسری طرف انہوں نے جو جماعت اسلامی نے تھوڑی بہت گفتگو کی کہ اس مرحلے پر اپوزیشن کے درمیان رفٹ پیدا ہونا یہ حکومت کو فائدہ پہنچائے گا، یہ پی ٹی آئی کو زیادہ فائدہ پہنچائے گا، اس لیے آپ یکجا ہو جائیں، متحد ہو جائیں، اپنے طور پر کوئی ایک چیز طے کر دیں، ہمیں بھی آسانی ہو جائے گی کہ اپوزیشن یکجا ہو جاتی ہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم نے چیئرمین سینٹ کو یہ بات ضرور بتائی کہ ہم حکومتی نشست پر نہیں کھڑے ہوں گے، ہم اپوزیشن میں اپوزیشن پہ رہیں گے. اس اپوزیشن میں جب بالآخر ان کے درمیان میں آپس میں کوئی بات چیت نہ ہو سکی تو جو بھی موجودہ صورتحال تھی اور اس موجودہ صورتحال میں جس طرح پیپلز پارٹی نے ہمیں ووٹ دیا تھا تو اس کا تقاضا یہی تھا کہ ہم اپنا جھکاؤ یوسف رضا گیلانی کی طرف رکھیں. تو یہ اس کی تفصیل ہے اور یہی چیز ہے. باقی ظاہری بات ہے کہ بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے. احسن اقبال صاحب نے بیان دے دیا کہ جماعت اسلامی پیپلز پارٹی کی گود میں جا کر بیٹھ گئی. گزشتہ 1.5 سال سے کون کس کی گود میں بیٹھا ہوا ہے اس پر تو ہم نے کبھی بات نہیں کی. ٹھیک ہے، تو وہ جس کی
چاروں انگلیاں اپنی جانب اشارہ کر رہی ہوں تو ایک انگلی ہماری طرف کیوں اٹھا رہا ہے؟ اتنا جمہوری حق ہمارا بھی اپنی جگہ پر موجود ہے کہ اگر کسی سے ہم نے بات چیت کی اور اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا، پیپلز پارٹی کے بارے میں ہمارا موقف کوئی تبدیل نہیں ہوا ہے، پیپلز پارٹی سے اب کوئی سیاسی اتحاد نہیں کرنے جا رہے، پیپلز پارٹی سندھ کے اندر، کراچی کے اندر جو مظالم اٹھا رہی ہے، جو کرپشن کر رہی ہے، ہم اس کے بھی خلاف ہیں، لیکن چونکہ آپ ایک میدان کے اندر ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک تھوڑی صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ آپ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ کوئی مثبت بات کی جائے، اور الجزاء الاحسان الا الاحسان، اگر کسی نے کل آپ کو ووٹ دیا تھا تو آپ بھی کہیں نہ کہیں کسی پوسٹ تلے ہوتے ہیں، چاہے وہ بڑا برا آدمی ہو، لیکن اگر آپ سے اس نے وعدے کو پورا کیا ہے تو پھر آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ چلیں، اور وہ دوسرا کہ جو آپ کو کسی درجے میں کوئی اہمیت دینے کو تیار نہ ہو، اس مرحلے پر نہ پی ٹی آئی نے ہم سے رابطہ کیا، نہ مسلم لیگ نون نے رابطہ کیا، صرف پیپلز پارٹی نے رابطہ کیا، تو مجموعی طور پر دوستوں کا خیال یہ بنا کہ تجویز کنندہ اور تائید کنندہ تو ہم نہیں ہیں، لیکن ہم اپوزیشن میں تھے، اپوزیشن میں ہیں، اپوزیشن میں رہیں گے۔ اگر یہ یکجا نہیں ہوتی تو پھر یوسف رضا گیلانی زیادہ سینئر آدمی بھی ہیں اور ان کی پارٹی نے ہم سے رابطہ بھی کیا ہے، تو ہمیں اپنا جھکاؤ اس طرف رکھنا چاہیے۔ السلام علیکم جی، سرفراز ریحان کی مرید کے زون 136 ذمہ داری ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ جس طرح پہلے مطلب سینٹ کے ممبر اور چیئرمین کے حوالے سے پاکستان کی قیادت رہی، اور کیونکہ اس رات کے اندر ہم نے ووٹ دیے بھی ہیں اور لیے بھی ہیں، وہ تو برابر تھی صورتحال، ووٹ دی اور لیے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر ہم یہاں بھی یہ جو اس وقت میڈیا ہے بے لگام قسم کا، سوشل میڈیا اور الیکٹرانکس میڈیا، اس میں مطلب جب ہم باہر نکلتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو پیپل پارٹی کے ساتھ اس کے اتحادی ہو گئے ہیں، اس سے بچا جا سکتا ہے۔ میرا خیال ہے سوال کا جواب تو آ گیا، بحث کرنے کے لیے تو ہم نہیں آئے، لیکن آپ ان سے بھی پوچھ لیا کریں کہ وہ جو 1.5 سال سے 2 سال سے پیپلز پارٹی کے اتحادی تھے، وہ ہمیں کہیں کہ تم اتحادی ہو گئے ہو، تو ذرا شرم، ذرا حیا کوئی چیز تو ہوتی ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔